پاکستان کے سابق کپتان اور مایہ ناز بلے باز بابر اعظم کو پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان سیریز کے دوسرے اور تیسرے ٹیسٹ میچ سے قبل ٹیم سے ڈراپ کر دیا گیا۔ پروگرام ہڈن ٹروتھ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کرن خان۔ پی سی بی کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق اہم کھلاڑیوں کی موجودہ فارم اور فٹنس کو دیکھتے ہوئے اور سن 2024 اور 25 میں پاکستان کی مستقبل کی سیریز کو مد نظر رکھتے ہوئے سلیکٹرز نے بابر اعظم، نسیم شاہ، سرفراز احمد اور شاہین آفریدی کو آرام کروانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ابرار احمد، جو اس وقت ڈینگی بخار میں مبتلا ہیں، سلیکشن کے لیے دستیاب نہیں تھے۔ سلیکٹرز نے ان 4 کھلاڑیوں کی جگہ وکٹ کیپر حسیب اللہ، لیفٹ آرم آف اسپنر مہران ممتاز، بلے باز کامران غلام، فاسٹ بالر محمد علی اور آف اسپنر ساجد خان کو ٹیم کا حصہ بنایا ہے۔ اسپنرز نعمان علی اور زاہد محمود، جو ابتدا میں پہلے ٹیسٹ کے اسکواڈ کا حصہ لیکن بعد میں ریلیز کر دیے گئے تھے، ان کو بھی دوسرے ٹیسٹ کے لیے 16 رکنی اسکواڈ کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ نسیم اور شاہین آفریدی کو تو ماضی میں بھی آرام کا موقع دیا جا رہا تھا، لیکن سن 2016 میں ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹیسٹ ڈیبیو کرنے والے بابر اعظم کے لیے یہ پہلا موقع ہے جب انہیں ٹیم سے ڈراپ کیا گیا ہو۔ بابر اعظم کی حالیہ فارم کے حوالے سے خدشات ایک عرصے سے موجود تھے اور گزشتہ ایک سال سے متعدد تنازعات میں گھرے بابر اعظم نے گزشتہ 18 ٹیسٹ اننگز میں کوئی نصف سینچری اسکور نہیں کی تھی۔ خیال رہے کہ پاکستان کو ملتان میں انگلینڈ کے خلاف کھیلے جانے والے پہلے ٹیسٹ میں ایک اننگز اور 47 رنز کی شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس کے بعد پی سی بی کی جانب سے نئی سلیکشن کمیٹی کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ ناظرین، نئی سلیکشن کمیٹی میں سابق فاسٹ بالر عاقب جاوید، امپائر علیم ڈار، اسلام آباد یونائیٹڈ کے سابق مینیجر حسن چیمہ، اظہر علی اور اسد شفیق شامل ہیں۔ اس سے قبل پاکستان کے سابق کپتان محمد یوسف سلیکشن کمیٹی سے مستعفی ہوئے تھے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم میں یہ بڑی تبدیلیاں ایک ایسے موقع پر سامنے آ رہی ہیں جب پاکستان نے ہوم گراؤنڈ پر گزشتہ 11 ٹیسٹ میچ میں فتح حاصل نہیں کی، جبکہ اسے گزشتہ برس ہونے والے ون ڈے ورلڈ کپ اور رواں سال ہونے والے T20 ورلڈ کپ کے پہلے ہی راؤنڈز میں باہر ہونا پڑا تھا۔ پاکستان کے اسکواڈ میں کپتان شان مسعود اور نائب کپتان سعود شکیل کے علاوہ عامر جمال، عبداللہ شفیق، حسیب اللہ، کامران غلام، مہران ممتاز، میر حمزہ، محمد علی، محمد حریرہ، محمد رضوان، نعمان علی، سائم ایوب، ساجد خان، سلمان علی آغا اور زاہد محمود شامل ہیں۔ حال ہی میں سلیکشن کمیٹی کا حصہ بنائے گئے سابق فاسٹ بالر عاقب جاوید نے کہا ہے کہ انگلینڈ کے خلاف آئندہ ٹیسٹ کے لیے ٹیم کا انتخاب سلیکٹرز کے لیے ایک مشکل کام رہا ہے۔ ہمیں کھلاڑیوں کی موجودہ فارم، سیریز میں بھرپور واپسی اور پاکستان کے 2024-25 کے بین الاقوامی شیڈول پر غور کرنا تھا۔ ان عوامل کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور پاکستان کرکٹ کے ساتھ ساتھ کھلاڑیوں کے بہترین مفاد میں ہم نے بابر اعظم، نسیم شاہ، سرفراز احمد، شاہین شاہ آفریدی کو آرام دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ بین الاقوامی کرکٹ سے اس وقفے سے ان کھلاڑیوں کو ان کی فٹنس، اعتماد اور سکون بحال کرنے میں مدد ملے گی۔ اس بات کو یقینی بناتے ہوئے وہ مستقبل کے چیلنجز کے لیے بہترین انداز میں واپس آئیں گے۔ پی سی بی کے اعلامیے کے مطابق انہوں نے متبادل کھلاڑیوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حسیب اللہ، مہران ممتاز اور کامران غلام جیسے نئے کھلاڑیوں کو محمد علی، نعمان علی، ساجد خان اور زاہد محمود کے ساتھ موقع فراہم کر رہے ہیں۔ اب ان کے پاس انگلینڈ کی مضبوط ٹیم کے خلاف اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کا موقع ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ وہ اس امیدوں پر پورا اتریں گی اور بقیہ 2 ٹیسٹ میچوں میں اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ خیال رہے کہ انگلینڈ سیریز سے قبل بابر اعظم کی جانب سے وائٹ بال فارمیٹ کی کپتانی سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا گیا تھا اور بابر اعظم گزشتہ کئی سالوں سے پاکستان میں کرکٹ کے چاہنے والوں کے فیورٹ رہے ہیں اور بیٹنگ میں ان کے لاجواب تسلسل کے نظیر پاکستان کرکٹ میں اس سے پہلے کم ہی دیکھنے کو ملی ہے۔ تاہم گزشتہ ایک سال سے ان کی فارم میں غیر معمولی گراوٹ کے باعث اب ان پر دن بدن دباؤ بڑھ رہا تھا اور ان کا کسی موقع پر خود کو آرام دینا یا سلیکٹرز کی جانب سے ڈراپ کیے جانے کا امکان بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے بعد اور بھی زیادہ بڑھ گیا تھا۔ بابر اعظم ایک وقت پر تینوں ہی فارمیٹ میں 50 سے زیادہ کی اوس رکھتے تھے، لیکن گزشتہ ایک سال سے زیادہ عرصے سے انہیں بیٹنگ میں مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بابر اعظم کی حمایت میں اکثر افراد پوسٹ
कर रहे हैं, जिनमें फ़खर ज़मान भी शामिल हैं। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि इंडिया में विराट कोहली को उस वक्त भी ड्रॉप नहीं किया गया था जब सन 2020 से 23 के दरमियान उनकी औसत 19.33, 28.21 और 26.5 थी। अगर हम अपने बेहतरीन बल्लेबाज और शायद पाकिस्तान की तारीख के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक बाबर आजम को ड्रॉप करने की बात करेंगे तो इससे टीम पर जो है गलत पैगाम जाएगा। हमें जल्दबाजी का मुजाहरा करने के बजाय अपने अहम खिलाड़ियों को महफूज रखना चाहिए, ना कि उनकी हौसला शिकनी करनी चाहिए। पाकिस्तान की साबिक वुमेन क्रिकेटर जवेरिया खान ने लिखा कि हमने क्रिकेट की दुनिया में अपना मजाक ही बनवा लिया है। वो सिस्टम जहां बाबर आजम जैसे खिलाड़ियों की इज्जत नहीं की जाती, वहां ऐसे खिलाड़ियों को होना ही नहीं चाहिए। कोई भी एथलीट थके हुए जहन, टांगे खींचने वाले माहौल, सोशल मीडिया ट्रायल्स और हर वक्त परफॉर्मेंस के दबाव में परफॉर्म नहीं कर सकते। जवेरिया लिखती हैं कि अपने प्रीमियर खिलाड़ियों को आराम देने का फैसला सीरीज के आगाज में लिया जाता है, दरमियान में नहीं। अगर इसे पहले लिया जाता तो इससे खिलाड़ियों को फ़ायदा होता, मुस्बत पैगाम जाता। वो कहती हैं कि बज़ाहिर इन चारों खिलाड़ियों को आराम की ज़रूरत नहीं, बल्कि इस निज़ाम को अपनी जहनीत को दोबारा रीसेट करने की ज़रूरत है। वो कहती हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट को इतना गिरते देखकर बहुत मायूसी महसूस होती है। दूसरी जानिब से सिलेक्टर्स की जानिब ये फैसला करने पर उन्हें दाद भी दी जा रही है और कहा जा रहा है कि बाबर की एक तवील अरसे से ख़राब फॉर्म के बाद इस फैसले में वजन है। सहावी शाहिद हाशमी लिखते हैं कि बाबर आजम को भी अब विराट कोहली की ट्वीट का इंतजार है कि ये वक्त टल जाएगा। ख्याल रहे कि जब विराट कोहली को मुतादिद नाकामियों और फॉर्म में तनज़ली का सामना था तो बाबर आजम की जानिब से उनके लिए ऐसी ही एक ट्वीट की गई थी। क्रिकेट कमेंटेटर आतिफ नवाज ने लिखा कि बाबर आजम को दूसरे टेस्ट के लिए पाकिस्तानी टीम से ड्रॉप कर दिया गया। कभी ये नाकाबिले तसव्वुर था, मगर 18 टेस्ट इनिंग्स में एक भी 50 स्कोर ना करने के बाद यही होना था। उम्मीद है कि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने में कुछ वक्त सर्व करेंगे और अपनी खोई हुई फॉर्म वापस पाने की कोशिश करेंगे। अलबत्ता न सिर्फ इंडिया बल्कि पाकिस्तान के क्रिकेट सारिफीन बाबर के कोहली के साथ मुआवजे को दुरुस्त नहीं मानते। हारून ने एक्स पर लिखा कि फ़र्क ये है कि इस वक्त इंडिया जीत रहा था, पाकिस्तान हार रहा है, लिहाजा हमें ऐसी तब्दीलियां करने की ज़रूरत है। बाबर के साथ खेल चलता रहता, लेकिन बेहतर है कि वो अपनी 50 और टेक्निक पर काम करें। प्रोग्राम हिडन ट्रुथ से अब तक लिए इतना ही। देखते रहिए DTVNN और हमारा सिस्टर टीवी चैनल देसी टीवी USA, जहां पर आपको इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी न्यूज़ बुलेटिन्स और एंटरटेनमेंट के हवाले से बहुत सारे प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल विजिट करना ना भूलिएगा और हमें रखिएगा अपनी दुआ में याद। इसी के साथ दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।